السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم پچھلے تقریباً 2 ایپیسوڈ سے بات کر رہے تھے مینٹل ویل بینگ کی، انسان کی ذہنی جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں کہ اسلام ان کو کیسے ایڈریس کرتا ہے۔ ہمارا دین فطرت ہے، ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے، ہر چیز جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے روزمرہ زندگی میں وہ سب کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ پریشانی ہونا کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، وہ ایک بڑی فطری چیز ہے، لیکن اس پریشانی میں انسان اس کو کوپ نہ کر سکے، اسے اتنا سٹریس ہو جائے اس کی وجہ سے کہ اس کا ذہن اس سے متاثر ہو، یہ ایک قابل تشویش بات ہے آف کورس۔ پھر ہم نے اس کی وجوہات کے بارے میں بات کرنی شروع کی کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس سے انسان کا ذہن متاثر ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز میں بار بار یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جی آپ ڈپریشن کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم ظاہری بات ہے ڈپریشن کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن صرف ایک چیز کی وجہ سے نہیں ہوتی، ڈپریشن کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کلینکل ڈپریشن ہے، نو ڈاؤٹ، کہ انسان کا جو ذہن ہے، اس کے ہارمونز ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، ہارمونز امبیلنس ہو سکتے ہیں، اس کی یعنی ذہنی بیماری ہو جاتی ہے جیسے انسان کے جسم میں بیماری ہو جاتی ہے، تو یہ کلینکل ڈپریشن ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک چیز ہے جس کو ہم انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ایک وجہ کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ انسان کا جو ایک ٹرائیو ہے مائنڈ باڈی سول کا، انسان کا مائنڈ ہے، پھر اس کی باڈی ہے، اس کا جسم اور اس کی روح ہے، یہ تینوں کا ایک آپس میں انٹر کنیکشن ہے۔ تو مختصر ہم نے اس کے بارے میں بات کی جتنی وقت نے اجازت دی، لیکن یہ تینوں ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اثر دوسرے پہ اثر ڈالتی ہے۔ تو اگر انسان کو کلینکل ڈپریشن ہو تو اس کی جسم بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی روح بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہو تو اس کا ذہن بھی متاثر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، اور اس کی روح بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر انسان کی روح متاثر ہو تو اس کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے اور انسان کی عقل بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی تفصیل میں تھوڑی سی کہ روح کس طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ روح کی غذا ہے، روح کی نرشمنٹ ہے، 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا یہ روح کی نرشمنٹ ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، وہ روح کی نرشمنٹ ہے۔ اور جب روح نرشٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ روح کی حفاظت بھی کی جاتی ہے گناہوں سے بچ کر، تو روح جب مضبوط ہوتی ہے تو کم از کم یہ جو ایلیمنٹ ہے ذہن کو متاثر کرنے والا، یہ ہم قابو میں کر لیتے ہیں۔ اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے ذہن کو، انسان کی مینٹل ویل بینگ کو متاثر کر سکتے ہیں، اور وہ ہے انسان کے سوشل فیکٹرز، ایموشنل فیکٹرز، جس کے اندر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیویجولزم کی۔ اکیلا رہنا یہ انسان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ جب انسان کو اکیلے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے تو اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے، سخت متاثر ہوتا ہے۔ آج کل ہم کہنے کو ہم سوشل میڈیا کے دور میں زندہ ہیں، لیکن ہم اتنے ان سوشل ہو چکے ہیں کہ ہم ایک انڈیویجولزم کا شکار ہو چکے ہیں۔ سو مچ سو کہ 2 لوگ آپس میں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کو غالباً میسیجز کر رہے ہوں گے، غالباً کسی اور کو میسیجز کر رہے ہوں گے، اپنی سکرولنگ کر رہے ہوں گے، اپنی براؤزنگ کر رہے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک کمرے میں رہتے ہوئے۔ تو کتنا انسان ان سوشل ہو چکا ہے۔ سو یہ جو انڈیویجولزم ہے، اکیلا رہنا، یہ انسان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ لائک وائز انسان کو اگر زندگی میں کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے قریبی کا، جوانی میں کسی کی موت ہو جائے ارد گرد، تو یہ بھی انسان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے۔
یہ سوشل فیکٹرز ہیں جو کہ جس کو اس کو ایموشنلی ڈسٹرب کرتے ہیں اور پھر اگر اس کے ذہن کو بالآخر متاثر کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کا رویہ، میرے ارد گرد کے لوگوں کا رویہ بھی میرے ذہن کو متاثر کرتا ہے. لوگ بلی کرتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، گھروں کے اندر لوگ بلی ہوتے ہیں. ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کو بلی کر رہی ہوتی ہے، بہو ساس کو بلی کر رہی ہوتی ہے، اس کو ایک اذیت پہنچا رہی ہوتی ہے تانوں سے، انڈیو کرٹیسزم سے، مذاق اڑانے سے، لوگوں کی باڈی شیمنگ کرنے سے. یہ سارے انسان کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں. اسی طرح سے ظلم جو ہوتا ہے، اپریشن ہوتے ہیں، خواتین پہ اپریشن ہوتا ہے، کمزوروں پہ اپریشن ہوتا ہے. کئی دفعہ مالکان کسی کمپنی کے جو ہیں وہ اپنے ملازمین پہ اپریشن کر رہے ہوتے ہیں، اپریس کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تنخواہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ سارے انسان کی ذہن کو متاثر کرتے ہیں. ابیوزز ہوتے ہیں، بدقسمتی سے سیکشول ابیوزز ہوتے ہیں، جنسی طور پہ متاثر وہ لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. یہ سارے انسان کے ذہن پر جا کر اثر ڈالتے ہیں. یہ چیزیں یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم کسی کو مینٹلی ڈسٹرب کر رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی کر کے. کچھ تو ہمارا اپنا قصور ہے، انڈیویجولزم ہمارا اپنا قصور ہے. ہم خود سے اکیلے بیٹھے ہیں، خود سے اکیلے براؤزنگ کر رہے ہیں، خود سے اکیلے رہنے کا ہمیں شوق ہے. یہ سوشل میڈیا نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہمارا ذہن اس سے متاثر ہو رہا ہے. لیکن جو باقی چیزیں ہیں، کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی لوگوں کے بیہیویئرز ہوں یا اپریشن ہو یا ابیوزز ہوں، یہ لوگوں کو ایک خیال کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ٹریجڈی ہو گئی فار ایگزامپل، تو اب کیا کرے؟ اب اس کے لیے انسان کو ایک ڈیفینیٹلی ٹاک تھیراپی کرنی پڑے گی، کسی سے بات کرنی پڑے گی. دیکھیے، دنیا کو سمجھنا چاہیے، اس دنیا کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عیش اور آرام کے لیے نہیں دی. یہ دنیا کام کی جگہ ہے، اور دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں، زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں. انتقال لوگوں کا ہوتا ہے. We all have to move on. ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں. تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے ارد گرد، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک کو جانا ہے. آف کورس کہ وہ چیز انسان کو اثر دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر انسان کو یہ سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میں آزماؤں گا تم کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کہ انتقال ہو جائے گا لوگوں کا، لوگ مارے جائیں گے، پھلوں کی کمی سے، یا کسی محنت کا نتیجہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے میں تم کو آزماؤں گا، لیکن جو صبر کریں ان کو بشارت دے دو. جو اس چیز کو سمجھیں ان کو بشارت دے دو. ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے صبر کرنے والوں کا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں، ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. یہ ہے مطلب انا للہ وانا الیہ راجعون کا. ان کو وہ اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں کہ ہم زندگی کا مقصد ہے کیا، ہم کیا کر رہے ہیں ادھر. ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے. یہ جتنی بھی ٹیسٹ ہمارے اوپر آتے ہیں، اگر ہم اس پر صبر کریں گے تو اس پر ہمارے لیے ایک اجر ہے. قیامت کے دن جب ہم اللہ سے ملاقات کریں گے تو ہمیں اس پہ اجر ملے گا. یہ اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور عمومی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی تو ہے ہدایت والے لوگ. ان کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے زندگی کا مقصد، زندگی کی حقیقت. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے لوگ ڈیفینیٹلی باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، اگر کوئی اس کو برداشت کر رہا ہے، تو یہ بھی دنیا ایسی ہی ہے بدقسمتی سے. بہت سارے لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہمیں کھڑے ہونا ہے اللہ کے پاس. جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم بولتے ہیں، بس ایک ایک چیز
کا ریکارڈ ہو رہا ہے، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، قیامت کے دن کتاب پیش کی جائے گی، جو کرتے تھے جو بولتے تھے وہ سب پیش کیا جائے گا۔ ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے جس میں نیک اور بد اعمال تولے جائیں گے، اور اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت ہے، اگر اللہ نہ کرے بدی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم ہے۔ یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں اس کو، لیکن اگر ہم ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرو۔ ہاں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کا یہی دستور ہے، یہی معاملہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے شوہر تمہاری بیوی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ تو اس سے نکالنے کے لیے لوگوں سے یہی باتیں کرنی پڑیں گی، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ ایک بڑی سبحان اللہ خوبصورت حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کے سارے معاملات، سارے کام ہی اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتے ہیں۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف ایمان والے کے لیے ہی ہے، ایمان سے اس کا تعلق ہے، اس کے لیے ہر چیز خیر ہے۔ کہ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کے اوپر کوئی آسانی آتی ہے اور وہ اس پہ شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ انسان کے اوپر یا نعمتیں آتی ہیں یا انسان سے نعمتیں جاتی ہیں، کوئی اس کو پریشان کرتا ہے یا کوئی اس کو خوش کرتا ہے، اس کو مال آتا ہے یا مال جاتا ہے، اس کے اوپر اس کے لیے اس کے گھر میں کوئی ولادت ہوتی ہے، کسی کی پیدائش ہوتی ہے یا کسی کا انتقال ہوتا ہے، یا نعمت آ رہی ہے نعمت جا رہی ہے۔ نعمت جائے صبر کرے اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے اجر ہے، نعمت آئے وہ شکر کرے اس کے لیے خیر ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہے۔ ایمان والے کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، وہ صحابہ جو کہ نہایت مشکل سے گزر رہے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، تو پیچھے کسی صحابہ جو ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے نماز کے اندر گر گئے، اتنی بھوک تھی، فاقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کو مخاطب ہوئے، فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ ہونا کہ یہ جو تم صبر کر رہے ہو اس میں تمہیں اجر کیا ملے گا تو تم یہ چاہو گے کہ میرا یہ فاقہ اور بڑھ جائے۔ اتنا اجر تمہارے لیے سیو ہو رہا ہے، سٹور ہو رہا ہے اللہ کے ہاں، کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تمہیں کیا اجر مل رہا ہے تو تمہیں اور اس فاقے کی خواہش کرو گے، یعنی اگر اس کی حقیقت تمہارے اوپر کھل جائے۔ اب سوچیں کہ وہ صحابہ جو بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے گر گئے، بے ہوشی کی عالم میں چلے گئے، ان کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ یہ ٹاک تھراپی ان کو نکالا، ان کو کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہونے سے بچا لیا اللہ کے رسول نے، کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے ٹینشن ہو جائے کہ انسان کا ذہن متاثر ہو جائے۔ اور پلس ایٹ دا اینڈ آف آل آف اٹ، دیکھیں تقدیر، ہمارا ایمان ہے تقدیر کے اوپر۔ ہم اپنی محنت کرتے ہیں، بزنس کریں گے، محنت کریں گے، کوئی بیمار ہو جائے گا علاج کرائیں گے، اور بھی جو بھی معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کبھی معاملات ہمارے حق میں ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے خلاف ہوتے ہیں۔ جب خلاف ہو جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قدر اللہ، اللہ مالک۔ کسی کے والد صاحب بہت بیمار تھے، بہت علاج کرایا، ان کا انتقال ہو گیا، علاج کامیاب نہیں ہوا، تو جب لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی۔ یہ اللہ کی مرضی انسان کے دل کو اتنا بڑا کر دیتی ہے، واقعی اللہ کی مرضی ہے، تقدیر ہے، ہمارے لیے خیر ہی تھی اس کے اندر، کوئی نہ کوئی اس کے اندر خیر چھپی ہوئی تھی۔ There is good in everything. There is a blessing in disguise. یہ چھپی ہوئی ہے نعمت، یہ تو قیامت کے دن کھلیں گے سارے کے سارے راز۔ تو پلیز
یہ جو سوشل فیکٹرز ہیں، جو انسان کے ایموشنل فیکٹرز ہیں، وہ بڑے نیچرل ہیں، لیکن وہ ہمارے ذہن پہ ایسے حاوی نہ ہو جائیں کہ ہم ذہنی مریض بن جائیں. پلیز، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تکلیف ہونا اور چیز ہے، تکلیف کو اپنے اوپر حاوی کر دینا اور چیز ہے. یہ بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑی نیچرل بات ہے کہ تکلیف ہو، کوئی مارے گا تو تکلیف ہوگی، لیکن اب اس کو میں نے کرنا کیا ہے؟ اب اس کو لے کے بیٹھ جاؤں، اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہوں، او مائی گاڈ کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے خون نکل رہا ہے، مجھے خون نکل رہا ہے، میں ذہنی مریض بن جاؤں، ورسز یہ کہ میں اس کو کچھ نہ کچھ کروں، کچھ علاج کروں، اس کو مینج کروں. یہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے نا. تو پلیز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، پلیز اللہ سے ڈریں. قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے. لوگوں کو تکلیف مت پہنچائیے، لوگوں کو ابیوز مت کیجیے، لوگوں کو تانے مت دیجیے، لوگوں کا مذاق مت اڑائیے، لوگوں کو باڈی شیم مت کیجیے، لوگوں کو خوش کیجیے، لوگوں کا دل مت دکھائیے، ظلم مت کیجیے. قیامت کے دن جواب دینا ہے. اللہ نہ کرے ہمارے ظلم، ہمارے ابیوز، ہماری کسی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اگر کوئی ذہنی مریض بن گیا کیونکہ وہ کوپ نہیں کر سکا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ I want to ask if someone in a fit of anger disrespects the Quran or utter words of disbelief, will repentance alone suffice for the sin to be forgiven? Is there any expiation required for it? What punishment shall be given to that person? کہ اگر کسی کو غصے کا دورہ پڑتا ہو اور اس غصے کے دورے کے اندر وہ قرآن کی بے حرمتی کر دے اور ایسے الفاظ استعمال کرے جو کہ ایمانیات کے خلاف ہیں، تو کیا توبہ کافی ہے اس گناہ کو گناہ کی معافی کے لیے، یا پھر کوئی کفارہ بھی اس کو ادا کرنا ہوگا، اور ایسے شخص کو کیا سزا دینی چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو اس بندے کا اپنا معاملہ ہے جس کے بارے میں بھی آپ نے سوال پوچھا ہے، یعنی کہ وہ شخص کسی کو غصے کا دورہ پڑ رہا ہے اور وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو اور اس کو بعد میں احساس بھی ہوتا ہے، تو یعنی اس غصے کے دورے میں اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ غصے کا دورہ کتنا شدید ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو جب غصے کا دورہ پڑتا ہے تو ان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو کیا یہ غصے کا دورہ اس نوعیت کا ہے کہ انسان کی عقل مفلوج ہو جائے؟ کچھ لوگوں کو واقعی میں بہت شدید ایسا غصہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بعد میں پوچھیں کہ کیا آپ کو غصہ کیوں آیا تھا، ان کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ان کو غصہ آیا بھی تھا. ایسے کیسز میری نظر سے گزرے ہیں کہ جہاں پہ بیوی گواہی دیتی ہے کہ میرے شوہر کو اتنا غصہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد اس وقت وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں پتہ وہ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اور جب ان کے اوپر سے وہ دورہ ختم ہو جاتا ہے، وہ فٹس ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کہا، کیا بولا. تو یہ عقل مفلوج ہو جانا ہے، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے ورسز کہ کچھ لوگوں کا غصہ ویسے ہی قابو میں نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. یہ دو ڈفرینٹ سینیریوز ہیں، پلیز کو یاد رکھیے. تو اگر پہلا سینیریو ہے جہاں پہ عقل مفلوج ہو گئی، یہ تو پھر ایسے ہے کہ انسان پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، تو مجنون پر سے تو قلم اٹھ جاتا ہے. وہ کسی چیز کا شرعی طور پہ مکلف نہیں ہے، اس کو رسپانسبل نہیں ہے کسی چیز کا. لیکن اگر کوئی بعد میں اس کو بتائے کہ آپ نے ایسے الفاظ کہے اپنے اس فٹس کے اندر، اپنے اس دورے کے اندر، تو اس کو آف کورس توبہ استغفار تو کرنی چاہیے، استغفر اللہ، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ عافیت کا معاملہ کریں اور ایسی سچویشن میرے اوپر نہ آئے. لیکن اگر وہ ویسے غصہ ہے، یعنی اسے پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو بعد میں پوچھا جائے تو اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، لیکن صرف یہ کہ اس کا غصہ اتنا قابو سے باہر ہے کہ وہ جو چاہتا ہے بولتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، برے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اور اسی کے اندر اس طرح کی باتیں بھی اگر وہ کر رہا ہے تو یہ تو دارہ ایمان سے انسان کو خارج کر دیتی ہے، کیونکہ اس نے جانتے بوجھتے کیا. ٹھیک ہے غصہ تھا اس کو، لیکن اس کو غصہ قابو کرنا چاہیے تھا، اور اس کو یہ دارہ ایمان سے انسان کو خارج کر دیتا ہے. لیکن انسان کو دارہ ایمان سے خارج بھی ہو جائے تو توبہ ہی اللہ سے کرنی چاہیے، بہت اخلاص کے ساتھ، کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس سے میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہے نہیں،
تو اللہ سے معافی مانگے، اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے کہ آئندہ میں ایسا نہ کروں تو اپنے لیے کوئی سزا متعین کر لے کہ اتنا غصہ مجھے آ جاتا ہے کہ میں اپنی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں، تو اگر مجھے آئندہ ایسا کبھی کچھ کیا میں نے تو میں مثال کے طور پہ چیریٹی کروں گا، میں صدقہ دوں گا، یا پھر میں 100 نفل نماز پڑھوں گا، وٹ ایور اپنے اوپر کچھ خود ہی سے رکھ لے تو یہ انشاءاللہ اس کو فائدہ دے گی، ڈیفینیٹلی اس کو فائدہ دے گی۔ یہ بہت ایک مجرب بات ہے، بڑی ایکسپیرینس سے فقہا مشائخ نے یہ بات لکھی ہے، لیکن ایسا شرعی طور پہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ ہی، بہت مخلص سنسیئر توبہ اس کے لیے اس کو کرنی چاہیے۔ اور چونکہ یہ معاملہ ذاتی نوعیت کا ہے تو پھر اس کو ظاہری بات ہے اس کو اس کی ذات تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ I want to ask that despite repeatedly repenting, if one ends up being disrespectful or ill-mannered towards their mother, what should they do؟ کہ بہت دفعہ توبہ کی، بہت دفعہ کوشش کی، لیکن پھر بھی والدہ کے ساتھ بد تہذیبی اور بدتمیزی کا معاملہ کر دیتا ہوں، یا جو بھی ہے کر دیتا ہے وہ، تو کیا کریں؟ دیکھیں یہ بھی بہت سیریس بات ہے۔ والدین کے حقوق جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ بتا رہے تھے تو فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، پہلا شرک اور اس کے بعد والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ نافرمانی اور چیز ہوتی ہے، بدسلوکی اور بات ہوتی ہے۔ اگر وہ غلط بات کر رہے ہوں تو ظاہری بات ہے ان کی بات تو نہیں سنی جا سکتی، لیکن بدسلوکی پھر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر صحیح بات کہہ رہے ہیں تو صحیح بات تو ماننی بھی چاہیے۔ والدین کے بہت حقوق ہیں، اور اس میں بھی سب سے پہلا درجہ ماں کا، دوسرا درجہ ماں کا، تیسرا درجہ ماں کا، چوتھے درجے پہ پھر باپ ہے۔ تو یہ جو والدہ کے ساتھ آپ نے کہا کہ آپ بدسلوکی کر دیتے ہیں یا کوئی شخص کرتا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، پلیز خدا را اس پہ محنت کیجیے۔ ہر چیز محنت سے اور اللہ کی توفیق سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے دنیا کے اندر کہ محنت کرو اور پھر دعا کرو۔ خالی دعا اللہ کی سنت نہیں ہے۔ محنت کریں اور ساتھ میں دعا کریں۔ خالی محنت بھی ٹھیک بات نہیں ہے، اللہ کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، تو ان دونوں کا کمبینیشن۔ لیکن دیکھیں کوئی بھی چیز اس کے اوپر محنت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس چیز کی انٹینسٹی کا نہیں پتہ ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکسرسائز کرنے کے کیا فوائد ہیں اور ایکسرسائز نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، یعنی انسان کوئی حرکت کرتا ہی نہیں ہے، ہل جل کرتا ہی نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، بس بیٹھا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم کو بنایا حرکت کے لیے، حرکت چھوڑ دو گے تو انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جب انسان کو انٹینسٹی کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ حرکت کیوں کرے گا، کیوں محنت کرے گا؟ خدا نخواستہ دل کا دورہ پڑ جائے، اس کو بلڈ پریشر کے ایشوز ہو جائیں، اس کو ڈائبٹیز ہو جائے یا اور کوئی بیماریاں اس کو لگ جائیں، تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ انٹینسٹی کیا ہے، یہ میرا جو بالکل کچھ حرکت کر ہی نہیں رہا، تو وہ حرکت کرنے میں آف کورس ایکسرسائز کرنے میں، تھوڑی واک کرنے میں، کچھ اور ایکسرسائز کرنے میں محنت لگتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اس کی انٹینسٹی کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ پلیز یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی تو بہت بڑا گناہ ہے، انسان کی دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں، دنیا میں بھی کہیں کسی کام کا نہیں رہتا۔ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو اگر توبہ نہ کی تو دنیا میں بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے، اور آخرت تو ہے ہی بہت سخت۔ تو اس کی انٹینسٹی کو سمجھیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، لمبی حدیث ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جب ماں اپنی مالکہ کو جنم دے گی، جب باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی اس کی بیٹی ایسے ہو جائے گی جیسے وہ مالکن ہے اور یہ باندی ہے، ماں باندی ہے۔ جب یہ حالات آ جائیں
تو قیامت کی نشانیوں میں سے اب تو قیامت قریب ہے. اللہ کو اس دنیا کی اب ضرورت نہیں ہے. جب اتنا فساد پھیل گیا کہ بیٹی ماں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرنا شروع کر دے جیسے وہ اس کی باندھی ہے. یہ بہت سخت بات ہے. تو انشاءاللہ اس انٹینسٹی کا پتہ ہوگا تو محنت کر کے دعا کر کے ہر چیز اچیو ہو سکتی ہے. اپنے اوپر ایک نظر رکھیے. اگر والدہ کی کسی بات سے انسان غصہ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیے. خدا نہ خواستہ پھر بھی سلپ ہو جائے، والدہ سے معافی مانگیے، اللہ سے معافی مانگیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت سے مجھے امید ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کبیرہ گناہ کنٹرول میں آ جائے گا. پلیز والدین کی عزت کیجیے، والدین کی عزت کیجیے، والدین کی عزت کیجیے. آج کل کی نوجوان نسل بالکل والدین کے ساتھ اس طرح سے ان کو رتبہ نہیں دے رہی جیسے کہ ان کا حق بنتا ہے. پلیز انشاءاللہ آپ سوالات اپنے ای میل کر سکتے ہیں deenfitrat@arY.digital.tv پر. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.